اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے منصوبات کی گفتگو چل رہی تھی، منصوبات جس میں مفعول مطلق مفعول بہ پڑھا ہم نے، کیونکہ کئی دن بعد ہو رہا ہے درس، اس لیے اس کو مفعول بہ کو دہراتے ہیں۔ اور درس السادس اشار دیکھنا تو آپ کی کتاب میں کون سا نمبر کا درس ہے؟ 16 جو بھی ہے 19 جو کون سا ہے؟ وہاں فرق ہے تھوڑا سا درس کا، کسی میں کسی نمبر کا ہے۔ تو دیکھیے آپ مفعول بہ ہی کھولیے۔ المفعول بہ تعریفہ یعنی اس کی تعریف، کس کی؟ ارے دیکھو جی مفعول بہ کی، وہو اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل۔ مفعول بہ وہ ایک ایسا اسم ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، جیسے ضربت زیدن، تو زید دیکھیے اسم ہے نہیں ہے، ضرب تو میں نے مارا، مارنے والا کون؟ میں، تو میرا فعل کس پہ واقع ہوا؟ زید پر، میں نے زید کو مارا، تو اس میں زید مفعول بہ ہے۔ منصوبات کی گفتگو چل رہی ہے نا، تو آپ تعریف میں ایسے کہیے ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ اب گفتگو فاعل کے مقدم کرنے کی ہے، کیا فاعل کو مفعول پر مقدم کر سکتے ہیں یا مفعول کب، یہ وہ اس بارے میں، کیا مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں فاعل کے اوپر یا، اور اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ ترتیب تو اصل میں آپ کو جانتے ہیں، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل، پھر مفعول۔ ضرب زید عمرا، ضرب فعل، زید فاعل، عمرا، اصل ترتیب یہ ہے فعل فاعل مفعول کی اصل ترتیب کیا ہے؟ اصل ترتیب کہ فاعل پہلے ہوا، مفعول فعل فاعل مفعول، پہلے فاعل پھر مفعول۔ وعلم تقدیم مقدم کرنے کے بارے میں، وعلم یہ بات آپ جان لیجیے، ان الاصل، اصل یہ ہے، کیا ہے اصل؟ تقدیم الفاعل علی المفعول، فاعل کا مقدم ہونا مفعول کے اوپر، لیکن وقد یمتنع، اصل یہ ہے کہ فاعل پہلے ہو، مفعول بعد میں، لیکن کبھی کبھی ممتنع ہوتا ہے۔ کیا ممتنع ہوتا ہے؟ فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا، فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا منع ہوتا ہے۔ وہی موارد یہاں پر گنا رہے ہیں، دیکھیے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، میں لکھ کر، کون کائے کے موارد نہیں پتہ لگے آپ کو؟ کائے کے کبھی کبھی جناب اصل تو یہ ہے کہ پہلے فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کبھی مفعول بھی پہلے آ جاتا ہے، کبھی آتا ہے، نہیں واجب ہے مفعول ہی کو لانا، واجب ہی ہے مفعول ہی کو لانا، مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے مفعول، جی مفعول کو مقدم کرنا واجب۔ دکھائیے دستور دیجیے، مٹا دیا کرو، واجب وجوب ہے، واجب ہے کہ آپ مفعول کو لائے۔ جی اصل کیا ہے؟ اصل فعل ضرب فاعل زید عمرا مثلا خالدا یا سعیدا، زینب، اصل کیا ہے؟ فاعل پہلے ہو، فاعل مفعول بعد میں ہو، لیکن کبھی کبھی اس اصل کی مخالفت واجب ہوتی ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ پہلے فاعل پھر پہلے مفعول ہو، لیکن مفعول کو فاعل سے پہلے لا سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ضرب سعیدا زید، لیکن کبھی کبھی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، یعنی کیا ممتنع ہے فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا، فاعل مقدم ہے لیکن کبھی کبھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا منع ہوتا ہے۔ کب منع ہوتا ہے؟ وہ موارد ہیں، کتنے موارد گنا ہے دیکھنا، کیا پڑھو عبارت، وَيَمْتَنِعُ ثلاثت مواضع، 3 مقامات پر منع۔ کب؟ اذا اتصل بالفاعل ضمیر یعود الى المفعول به،
جب کبھی بھی دیکھیں ضربا اگر فاعل کے ساتھ ایک منٹ ادھر دیکھو ضربا زیدن غلامہ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا منع ہے. ذہن میں رکھنا لفظ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا نتیجہ کیا نکلا یعنی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب. بھئی ایک ہی بات تو ہو گئی. مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب یعنی فاعل کا مقدم کرنا مفعول پر ممتنع ہے. یہی تو نتیجہ ہوا. چاہے تو یہ کہہ دو مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے 3 مقام پر, یا یہ کہہ دو فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا منع ہے 3 مقامات پر. ایک ہی بات یاد رکھنا, امتحان میں کنفیوژن یا کہیں کنفیوژن مت کر بیٹھنا. آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی کب فاعل کو مقدم کرنا ممتنع ہے, یہ پوچھ لے آپ سے, یا یہ پوچھ لے کب مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے, چاہیے پوچھ لے, ایک ہی بات ہے یاد رکھنا. کب پہلا مورد 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے یعنی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا منع ہے. کب؟ جب فاعل سے ایک ضمیر ملی ہوئی ہو جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو. جب فاعل سے ایک ضمیر ملی ہوئی ہو جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہے تو مفعول کو مقدم کرنا واجب. یہ تو آپ نے انہوں نے بتا دیا اور آپ نے سن لیا, لیکن انسان کا سوال جستجو والا ہوتا ہے. وہ پوچھے گا ایسا کیوں ہے, کیوں ہے ایسا؟ اگر فاعل میں ضمیر ہو جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں بھائی؟ کہا کہ ضمیر جو ہوتی ہے نا ہمیشہ ماقبل کی طرف پلٹتی ہے, نہیں پلٹتی؟ پیچھے نہیں پلٹتی ہے, ضمیر ہمیشہ ادھر کی طرف پلٹتی ہے. ضمیر جو ہے وہ ماقبل کی طرف پلٹتی ہے, مگر آپ کہو گے کہ آگے نہیں پلٹتی, آگے نہیں پلٹتی, پلٹتی ہے لیکن اگر وہ لفظ میں بعد میں ہو لیکن رتبہ پہلے ہی ہو, اس کا رتبہ اس کا پہلے کا ہو, کیونکہ ضمیر جو ہے ہمیشہ ماقبل کی طرف پلٹتی ہے چاہے وہ لفظاً مقدم ہو چاہے رتبتاً. جیسے لفظاً مقدم ہے یہاں لفظ زیدن کیا ہے مفعول, مفعول کا رتبہ کیا ہے فاعل کے بعد. اصل میں رتبہ مفعول کا کیا ہے فاعل کے رتبہ بیچارے کا مؤخر. رتبہ اگر یہ ایسے ہو جاتا زیدن وہاں نہ ہو کے یہاں ہوتا تو غریب مفعول ہے, رتبہ بھی مؤخر ہے, لفظ میں بھی یہاں آ گیا. تو ضمیر کا لفظاً اور رتبتاً مؤخر کی طرف پلٹنا جائز نہیں ہے. ضمیر ماں باپ کی طرف, ایسے ماں باپ کی طرف جس کا رتبہ بھی مؤخر ہو اور لفظ تو مؤخر ہے ہی, تو ایسے کی طرف پلٹنا جائز کیونکہ زید کا رتبہ مؤخر تھا اور لفظ بھی مؤخر ہو جاتا تو یہ بات غلط ہو جاتی. اس لیے رتبہ بھلے ہی مؤخر ہے لفظ میں مقدم کرنا واجب ہو جائے گا. پھر کیوں؟ تاکہ لفظاً اور رتبتاً مؤخر کی طرف نہ پلٹے ضمیر, لفظاً اور رتبتاً مؤخر چیز کی طرف نہ پلٹے ضمیر. ورنہ زید مفعول ہے رتبہ مؤخر ہے, اور اگر وہ لفظ میں بھی یہاں ہو جاتا وہ تو لفظاً بھی مؤخر ہے یہ اور رتبہ بھی اس کا مؤخر ہے, اور ضمیر کا لفظاً اور رتبتاً مؤخر چیز کی طرف پلٹنا جائز نہیں ہے. اس لیے رتبہ مؤخر تھا تو لفظ مقدم کرنا پڑا, لفظ میں مقدم کرنا پڑا زید کو, زید کو. اس لیے یہاں پہ واجب ہے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کیا جائے. کیوں؟ اگر مقدم نہ کرتے تو مفعول کا رتبہ مؤخر تو تھا ہی, لفظ بھی مؤخر ہو جاتا اور ضمیر کا لفظاً اور رتبتاً مؤخر کی چیز کی طرف پلٹنا جائز نہیں ہے. بولو کیا جناب اس کو ضرب غلامہ زیادہ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ زیدن کو یہاں لے آئیں گے تو زید مفعول ہے, مفعول کا رتبہ فاعل کے بعد ہی ہوتا ہے, رتبہ فاعل تو ان کی حیثیت بھی نیچی, لفظ تو ہے ہی نیچا ہو گیا, یہاں آ گیا, اس کے بعد آ گیا. ضمیر ہمیشہ اس کی اوقات ہی وہیں پہ رہنے کی ہے. ضمیر جو ہے وہ اپنے سے ماں باپ کی طرف نہیں پلٹتی. ضمیر کی اصل یہ ہے کہ وہ ماں قابل کی طرف پلٹے, یا پھر اگر ماں باپ کی طرف پلٹا بھی رہے ہو تو اس کا رتبہ مقدم ہونا چاہیے, مثلا یہ فاعل ہونا چاہیے تھا تو بعد میں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ بھلے ہی لفظ میں بعد میں ہوتا لیکن رتبہ تو پہلے ہے.
دیکھیں تو مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب، یا یہ کہیے فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا منع ہے جب فاعل کے اندر ایک ضمیر ہو جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو تو مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ضمیر ہے اگر اسے مفعول کو مؤخر کر دیتے تو اس کا لفظ بھی مؤخر ہو جاتا، رتبہ تو ہے ہی مؤخر، اور ضمیر لفظاً اور رتبتاً مؤخر چیز کی طرف پلٹتی جو کہ جائز نہیں، اس لیے مفعول کو یہاں مقدم کرنا واجب ہے۔ سمجھ گئے نہیں؟ دوسرا مورد پڑھیے، اذ کان المفعول اذ کان المفعول به ضمیرا متصلا بالفعل والفاعل اسما ظاہرا۔ جی ضربک زیدون کا، دیکھو ضربک زیدون، زید فاعل ہے، ضربک تجھے مارا، تو یہ کا کیا ہے؟ مفعول، ضمیر متصل ہے نہیں ہے، اور فاعل اس میں ظاہر، فاعل اس میں ظاہر ہونا چاہیے، فاعل جب کبھی بھی اس میں ظاہر ہو اور مفعول فعل سے ملی ہوئی ضمیر ہو تو اب مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، یعنی فاعل کو مقدم نہیں کر سکتے مفعول کے اوپر، فاعل کو مقدم نہیں کر سکتے مفعول کے اوپر۔ ضربک زیدون، فاعل اس میں ظاہر ہو جب، فاعل اس میں ظاہر ہو تب، جی تو فاعل اس میں ظاہر ہو، مفعول فعل سے ملی ہوئی ضمیر ہو، تو ایسی صورت میں کیوں فاعل مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر فاعل مفعول کو ہم پیچھے لانا چاہیں تو ضمیر متصل نہیں رہ جائے گی، ضمیر متصل نہیں رہ جائے گی، اسے تو فعل سے چپک کے رہنا ہے، دودھ پیتا بچہ تو ماں کے ساتھ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اسے ہٹا ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے فعل کو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر ہم اسے ہٹانا بھی چاہیں تو پھر وہ متصل نہیں رہے گی ضمیر، پھر تو ایسا ہو جائے گی ضرب زیدن ایاک، منفصل نہ، تو پھر وہ منفصل تو نہیں رہے گی نا، انہوں نے کہا مفعول ضمیر متصل ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے۔ تیسرا مورد، فاعل محصور ہو، جیسے ضرب امرا الا زید، دیکھیے محصور نہ حصر کر دیا گیا ہو، فقط، ابھی دکھا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے ما ضرب سعیدا الا علی، سعید کو کسی نے نہیں مارا، بس علی نے مارا، سعید کو بس علی نے مارا، محصور کر دیا، فقط کس نے مارا؟ علی نے۔ اب اگر فاعل کو محصور کر دیں گے، محصور فی، کہ بس اسی نے فاعل نے ہی یہ کام کیا ہے اور کسی اور نے نہیں کیا، تو پھر مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، یا یہ کہہ لو اس میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے جہاں پر فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے، اس میں یاد آئے گا فاعل محصور فی تو مفعول کو مقدم کرنا واجب، مفعول محصور فی تو فاعل کو مقدم کرنا واجب، جو محصور فی ہوگا اس کو مؤخر کرنا واجب ہے، اور محصور یا تو اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے یا مثلا انما کے ذریعے سے، انما مثلا نیچے کیا مثال دی ہے، انما ضرب عمران زید، زید عمر کو فقط زید نے مارا، تو کتنے مقام ہوگا؟ تین ہوگا نہیں، تین مقام ایسے ہیں جہاں پر مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا، فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا منع، فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا منع، یعنی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا عبارت یہ دیکھ لو، دھیان نہ گمراہ مت ہو جانا، فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا منع، فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا منع، یعنی واجب ہے، فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا منع ہے، یعنی مفعول کو مقدم کرنا واجب، مفعول کو مقدم کرنا واجب، وہ ہے نا اوپر والا الٹا کر دیا ہے،
یہ والا صحیح ہے، نیچے والا کیا مفعول جی جناب جی گھما پھرا کے جناب ایک ہی چیز بول رہے ہاں ہیں. ہاں بس وہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا منع ہے، یا یعنی مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے فاعل کے اوپر، مفعول کو مقدم کرنا واجب فاعل پر، ایک ہی بات ہے. یہ کہاں پر ہے؟ 3 مقامات پر، 3 مقامات، پہلا، دوسرا، تیسرا. کون سے مقام ہے؟ پہلا مفعول کی ضمیر فاعل سے ملی ہوئی ہو، یا فاعل میں ضمیر ہو، فاعل میں اگر فاعل کے ساتھ ضمیر ہو جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو. جی جناب. جو مفعول کی طرف پکڑ رہی ہے. جیسے اور ضمیر متصلہ فعل سے ملی ہوئی ضرب ہے. زیدن غلامہ، تو غلامہ میں فاعل ہے غلام، مفعول کا مقدم کرنا واجب. کیوں؟ کیونکہ غلام میں فاعل میں ضمیر جو مفعول کی طرف پلٹ رہا ہے، اس لیے مفعول کا مقدم کرنا واجب، فاعل کو مقدم کرنا منع. کیوں؟ وہ میں نے آپ کو بتائی دیا، کیونکہ زیدن مفعول ہے، مفعول کا رتبہ مؤخر ہوتا ہے، اور اگر لفظ میں بھی بعد میں لے آتے ہیں تو دونوں اعتبار سے مؤخر ہو جاتا وہ. اور ضمیر اپنے ماں باپ کی طرف جو لفظاً اور رتبتاً مؤخر ہو ایسی کی طرف پلٹنا جائز نہیں ہے. اس لیے یہاں پر رتبہ بھلے مؤخر ہے، لفظ میں مقدم کر دیا کہ کم سے کم لفظ رتبے میں مؤخر ہے، لفظ میں تو مقدم ہے، اس لیے واجب ہے. دوسری جگہ فعل سے ضمیر متصل ملی ہوئی ہے. مفعول ضمیر متصل بے فعل باشد، ضمیر متصل ہو فعل سے ملی ہوئی ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. جی فاعل اس میں ظاہر ہو. جیسے ضربہ کا زید زید اس میں ظاہر ہے، مفعول کا ہے، ضمیر متصل ہے فعل سے، تو مقدم کرنا مفعول کو واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اسے مؤخر کرنا چاہیں تو ضمیر متصل ہی کب رہ جائے گی پھر وہ. نمبر 3 جب محصور ہو فاعل محصور فی ہو، جب فاعل محصور فی ہو، محصور فی ہو. جی. اللہ ما ضرب امرا الا خالدن، ما ضرب خالدن الا سعید، خالد کو کسی نے یا انما ضرب خالدن سعید. خالد کو کسی نے نہیں مارا سوائے سعید کے. تو یہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر مفعول کو مقدم کرنا واجب، فاعل کو مقدم کرنا منع. مفعول کو مقدم کرنا واجب، مفعول کو مقدم کرنا واجب، فاعل کو مقدم کرنا منع. یہ ہم نے آج کا درس. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی